سر کہاں بھاگے چلے جا رہے ہیں آپ؟ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ پاگلوں کی طرح آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھتے زرار پاشا خان کو اندر سے نکلتی نرس نے سنجیدگی سے ٹوکا۔ اندر ایک آدمی کا آپریشن چل رہا تھا جو تھوڑی دیر پہلے زخمی حالت میں لایا گیا تھا۔ مجھے وہ ساحر میرا دوست ہے اندر۔ آنکھوں سے نکلتے گرم سیال کو اپنی ہتھیلیوں سے رگڑتے ہوئے بند ہوتی دھڑکنوں کے بیچ وہ مشکل سے بولا تھا۔ اندر اس نام کا کوئی شخص نہیں، البتہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس وقت کمرہ نمبر 501 میں ہے۔ نرس نے اسے تفصیلاً آگاہ کیا کیونکہ اس علاقے میں رونما ہونے والا یہ حادثہ آج تک کا سب سے بڑا اور برا حادثہ تھا، جس کی خبر آگ کی طرح پورے ہاسپٹل میں پھیلی تھی۔ گرتے پڑتے وہ پھولتی سانسوں سمیت اس کمرے تک پہنچا جہاں آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ شہد رنگ آنکھیں ایک پل کو ویران ہوئی تھی۔ مٹھیاں بھیجے وہ مردہ قدموں سمیت اندر داخل ہوا۔ پٹیوں کے بیچ جکڑے ساحر شاہ کو دیکھ اس کے قدم ایسے لڑکھڑائے تھے جیسے ان میں جان باقی نہ رہی ہو۔ دل پاگلوں کی طرح انکار کر رہا تھا کہ سامنے بے ہوشی کی حالت میں پڑا وہ شخص اس کا دوست، اس کا ساحر نہیں ہو سکتا۔ وہ آگے بڑھا تو پاس کھڑی ڈاکٹر نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ اب آ رہے ہیں؟ آپ کا پیشنٹ اپنی آخری سانسیں بھر رہا ہے، آپ کم از کم۔ شٹ اپ ڈاکٹر، بکواس مت کرو، کچھ نہیں ہو سکتا میرے ساحر کو۔ وہ ڈاکٹر کی بات بیچ میں ہی کاٹتے بری طرح سے داڑا تھا۔ ڈاکٹر اس کے اتنے عجیب ری ایکشن پر سنجیدگی سے اسے گھورتی کمرے سے نکل گئی۔ وہیں سامنے بیڈ پر تکلیف میں وہ مشکل سے سانسیں بھرتے ساحر شاہ کے ہاتھوں کی انگلیوں میں لرزش ہوئی۔ ذرا پاگلوں کی طرح اس تک پہنچ چکا کو کچھ نہیں ہوگا تجھے، میں آ گیا ہوں۔ یہ ڈاکٹر سب لوگ بکواس کرتے ہیں، ابھی تو تجھے میرے ساتھ جینا ہے ساحر۔ وہ اپنے آنسو رگڑتے ایسے بول رہا تھا جیسے ایک بچے کو جھوٹا دلاسا دے رہا۔ ساحر کے سیاہ پڑتے ہونٹ نرمی سے مسکرایا۔ زرار کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے نوچ کر باہر پھینک دیا۔ اچھا ہوا تو آ گیا۔ مجھے لگا میں میرے جنازے پر آئے گا۔ ساحر شاہ زخمی ہونٹوں سے بمشکل سے کہتا اسے مزید رلا گیا تھا۔ زرار بری طرح سے اپنے بالوں کو نوچتے اس کے سینے پر سر رکھ گیا۔ ساحر نے اسے روکا تو نہیں تھا، وہ جانتا تھا وہ نہ رویا تو شاید وہ مر بھی جائے۔ پاپا پاشا، ساحر کی نیم سرگوشی نما آواز پر زرار نے دھندلائی نظروں سے اسے دیکھا۔ میری نعمت ٹھیک ہے، میری بیٹی بھی، تو تم میری نعمت کو اپنا لے لینا میرے یار، وہ بہت معصوم ہے۔ وہ اچانک تکلیف کے سبب بول نہ سکا۔ زرار اسے مورت بنا دیکھتا رہ گیا۔ اپنے عزیز از جان شخص کا اپنے ہاتھوں میں دم توڑنا کیسا ہوتا یہ کوئی زرار پاشا سے پوچھتا۔ وہ وعدہ کرو اسے اپنا لو گے تم۔ وہ اپنے زخمی ہاتھ اس کے سامنے پھیلا رہا تھا، اور ساحر شاہ جس نے اپنی زندگی میں کسی سے مدد نہیں مانگی تھی آج اپنی معصوم بیوی اور بچے کے لیے اپنے دوست سے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھیک مانگ رہا تھا۔ زرار بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ ساحر شاہ تو سب جانتا تھا، اس کی محبت، اس کا عشق محمل قریشی، وہ سب جان بوجھ کر اس سے کچھ مانگ رہا تھا۔ وہ کیسے انکار کرتا اپنے دوست کو؟ پاپا پاشا، وعدہ کرو میرے یار۔ ساحر نے اس کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھتے تڑپ کر کہا۔ وہ نعمت کو دیکھنا چاہتا تھا مگر وہ جانتا تھا یہ خواہش اسے دل میں لیے ہی اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملنا تھا۔ زرار نے اپنا کانپتا ہاتھ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھتے آنکھیں سختی سے میچ ڈالی تھی۔ دوسری طرف مکمل خاموشی چھائی رہی۔ زرار ہچکیاں بھرتے ساحر کی طرف سے خاموشی محسوس کرتے اپنی بھیگی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھنے لگا جہاں چہرے پر ڈھیروں سکون سمیٹے۔ ساحر شاہ اپنی زندگی کی بازی اپنے دوست کے ہاتھ میں ہار گیا تھا۔ زرار پاشا خان کا لرزتا وجود جو بے دم ہوتے لڑکھڑا کر پیچھے کو گرا۔ جانے والوں، یہ کیا طریقہ ہے؟ چھوڑ جاتے ہو، جا بجا خود کو۔ گاڑی کے ہارن کی آواز پر چوکیدار نے فوراً سے آگے بڑھتے گیٹ کھولا۔ گاڑی میں بیٹھے زرغان خان پر نظریں پڑتی ہی اس نے احتراماً اسے دور سے سرتسلیم خم کرتے سلام کیا، جس نے ہلکا سا سر ہلاتے اسپاٹدار سراج سمیت سامنے کی طرف نظریں جمائیں۔ گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو اس کی نگاہیں چاروں اطراف کا اچھے سے جائزہ لینے لگی۔ اس کے آدمی ڈیرے کی ہر دیوار کے ساتھ اسلحے سے لیس مستعدی سے کھڑے تھے۔ وہ زارن سکندر خان کی فطرت سے بخوبی واقف تھا مگر اس بار وہ اسے جیتنے کا ایک بھی موقع نہیں دینے والا تھا۔ گاڑی پتھریلے روش میں تھی۔ اس کے حکم کے مطابق پہلے سے ہی باہر کھڑی دو ملازمائیں گاڑی کی طرف بڑھی تھیں۔ وہ خان تھا اور اچھے سے جانتا تھا کہ خان اپنی عورت اپنی عزت کے معاملے میں کتنے سخت ہوتے ہیں، اور وہ خود بھی اصول پرست تھا۔ اس نے گل مین خان کو اغوا ضرور کیا تھا مگر اس کی نیت صرف زارن سکندر خان کو اپنے سامنے جھکانا تھا۔ اسے اندر لے آؤ سردار۔ سرد نگاہیں ان دونوں پر ڈالے وہ تحکم بھرے انداز میں کہتے اب بھاری قدموں سمیت آگے بڑھ گیا۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہی دونوں عورتوں نے ہوش و خروش سے بیگانہ پڑی گل مین خان کو سہارے سے اٹھایا اور اب کندھوں کا سہارا دیے اس کے بے ہوش وجود کو تھامے وہ اب ڈیرے کی اندرونی جانب بڑھ گئی۔
برآمدے میں قدم رکھتے ہی شال جھٹکتے وہ اپنے کندھے پر درست کرتے کسی گڑبڑ کے احساس پر ایک دم سے رکا۔ سیاہ جوتوں میں مقید پاؤں کی حرکت رکی تھی، مضبوط ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے ہوئے ایک دم سے رخ موڑتے داہنی سمت دیکھنے لگا۔ آنکھوں کی سمٹی ہوئی پتلیاں آخری حد تک پھیلی۔ زارون! اس کے لبوں سے ہلکی سی سرگوشی نما آواز برآمد ہوئی۔ زارون سکندر خان اس کے سامنے ہی برآمدے کے اونچے حصے میں فرش پر ہی بیٹھا اسے سنجیدگی سے گور رہا تھا۔ زرغان خان کے ماتھے پر ڈھیروں بل سمٹے۔ کیا ہوا خان؟ اپنے بھائیوں کا یہاں دیکھ کر اتنا چونک کیوں رہے ہو تم؟ پشت پر سے ابھرتی زرار پاشا خان کی سرد آواز پر اب کی بار اس نے شوق کے عالم میں مڑ کر اسے دیکھا، جو ڈارک میرون جیکٹ کے نیچے سیاہ جینز اور سیاہی شرٹ پہنے ہوئے اپنی پرکشش شخصیت سمیت اس کے پیچھے ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے زرار بھیا، زرغان خان کو ہمارا یہاں آنا پسند نہیں آیا۔ اب کی بار دوراب خان کی آواز پر سامنے کی سمت دیکھنے لگا، جو برآمدے میں پڑے پلر سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ ماں وہ دونوں ملازمائیں گلمینے کو تھامے اندر داخل ہوئیں۔ زرغان خان ان کی آہٹ پر چونک کر ایک نگاہ پیچھے کی طرف دوڑائے سامنے بیٹھے زارون سکندر خان کو دیکھنے لگا، جس کے جسم پر کوئی چوٹ نہیں دکھ رہی تھی، بس سر پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ سیاہ شلوار قمیض پر براؤن شال دونوں کندھوں پر اوڑھے اپنی شاہانہ شخصیت کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھا اسے کسی حد تک گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ دوراب خان! زارون سکندر خان کی نظریں اب تک زرغان خان پر ٹکی تھیں۔ حکم کرے سردار سعید، دوراب خان زرغان خان کو گھورتے مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ زرغان خان کی حریم سے انسیت اور زارون سکندر خان سے نفرت دونوں سے بخوبی واقف تھا، جب ہی اسے سلگانے کو مخصوص لقمہ لگایا۔ اپنی بہن کو بحفاظت حویلی میں لے جاؤ۔ اب کی بار دونوں گھٹنوں پر دباؤ دیتے وہ ایک دم سے اٹھتے سرد لہجے میں بولا۔ زرار فوراً سے سر اس بات میں ہلا دے گلمینا خان کی سمت بڑھا تھا۔ زرار پاشا خان نے ایک نظر سبھی پر ڈالی اور عجلت میں اپنی بہن کے قریب جاتے اس نے نرمی سے گلمینا خان کو ان عورتوں سے لیا۔ معصوم چہرے پر ایک نگاہ ڈالتے اس نے گلمینا خان کی پیشانی پر بوسہ دیتے اسے باہوں میں بھرا۔ دوراب خان اس کے پیچھے ہی باہر کی سمت بڑھ گیا تھا۔ زرغان خان اب اس باٹ چہرے سے اپنی طرف بڑھتے زارون سکندر خان کو دیکھ رہا۔ مجھے اندازہ تھا ہی زرغان خان کہ تو بہت بڑا گدھا ہے، مگر اتنا بڑا اس بات کا اندازہ مجھے آج ہوا۔ زرغان خان اس کے لہجے کی کاٹ پر بری طرح سے بلبلایا۔ زارون خان غصے سے چلایا، آواز نیچی، بھونک مت بغیرت انسان، اپنے ہی خاندان کی عورت کو یوں یرغمال بناتے تجھے اپنے آپ پر ذرا شرم نہیں آئی؟ کیا لگا تھا تجھے کہ زارون سکندر خان اپنی بیوی سے اتنا لاپرواہ ہو سکتا ہے جو اسے کل کی آئیے کام سے ملازمہ کے ساتھ باہر بھیج دے گا؟ زارون تعصف آمیز لہجے میں کہتے سر جھٹک گیا۔ زرغان خان کا چہرہ لمحوں بے تحاشا سرخ پڑ گیا، آنکھوں میں شرارے پھوٹ پڑے۔ مجھے ذرا برابر شرم نہیں آ زارون خان، بالکل ویسے ہی جیسے تجھے شرم نہیں آئی میرے چھوٹے بھائی کو بے دردی سے مارتے ہوئے۔ زرغان خان نفرت بھرے لہجے میں پھنکارا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑے زارون کو جان سے مار دیتا۔ تمہارا بھائی یہ 1 نمبر کو 2 نمبر آدمی تھا۔ زرغان خان وہ لڑکیوں سے زیادتی سے لے کر چرس، شراب اور ہر قسم کے کالے دھندوں میں ملوث تھا۔ اب کی بار باہر سے آتے زرار پاشا خان نے سرد و اسپاٹ لہجے میں کہا، جس پر زرغان خان بے یقینی سے سرنپی میں ہلا گیا۔ ہو ہی نہیں سکتا، تم دونوں مل کر جھوٹ گھڑ رہے ہو، میرا بھائی ایسا نہیں تھا۔ زرغان خان غرا کر بولا۔ اس کی غراہٹ پر زارون خان نے بری طرح سے جبڑے بھیج ڈالے۔ ایسا ہی تھا تیرا وہ حرام خور بھائی، اور تو اس کے لیے اب تک صحیح سلامت کیونکہ تو اس جیسا بغیرت نہیں، ورنہ آج میری بیوی کو اغوا کرنے کی جو غلطی تو نے کی ہے، اس وقت تک تیری بوٹیاں اس محلے کے کتوں کے آگے پڑی ہوتی۔ 2 قدم مزید اس کے قریب ہوتے زارون سکندر خان نے سنجیدگی سے کہتے اس کے منہ پر زوردار پنچ مارا۔ زرغان خان بری طرح سے لڑکھڑایا، وہ ایک دم سے سنبھلتے اپنی ناک سے بہتے خون کو دیکھ مٹیاں بھیجے زارون سکندر خان کو قہر برساتی نگاہوں سے گھورتے اس پر ٹوٹ پڑا، مگر زارون سکندر خان اس کا ہر حملہ بڑی ہوشیاری سے ضائع کر رہا۔ زرغان اس کی ٹریننگ کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ زرار پاشا خان دور سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا اطمینان سے ان دونوں کو گھورتا رہا، مگر جب زرغان خان کی بگڑتی حالت دیکھی تو وہ جھٹ سے بھاگتے ہوئے ان دونوں کے درمیان حائل ہوا۔ بس کر سکندر، خبردار جو اسے چھوا تو نے، زرار اسے گھورتے سختی سے بولا۔ تو چھونے کی بات کرتا ہے، میں اس سالے کی ہڈیاں توڑ کر رکھ دوں گا، اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا میں اسے۔ اس نے میری مینے کو کڈنیپ کیا، سزا تو اسے ملے گی۔ زارون سکندر خان غرا کر کہتے اب پھر سے اس کی طرف جھپٹا تھا۔ زرار جھپڑے بھینچ کر گہری سانس بھرتے سر جھٹک گیا۔ کول ڈاؤن سکندر، یہ ہمیں زندہ چاہیے، اسے دونوں شانوں سے جکڑتے زرار پاشا تقریباً اس کے کان میں گھس کر سرگوشی نما انداز میں بولا۔ زارون جبڑے بری طرح سے بھیج کر شربار نگاہوں سمیت زردار خان کو گھورتے رخ موڑ گیا، جس پر زرار نے تشکر بھری سانس بھری۔ ادھر آؤ زرغان، اپنی ناک کو ہاتھ سے چھوتے زرغان کو دیکھ زرار نرم لہجے میں بولا، اسے بازو سے جکڑتے ہوئے کرسی پر بٹھا گیا، جو ہاتھ ناک پر جمائے نفرت آمیز نگاہوں سے زارون سکندر کو گھور رہا تھا۔ یہ دیکھو، تمہیں لگتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں تمہارے بھائی کے بارے میں، تو یہ ویڈیوز دیکھ لو۔
ان सब में तुम्हारा भाई अपने हर काले धंधे का खुद मुंह बोल कर एतराफ़ कर रहा है। ज़रार पाशा खान ने अपना मोबाइल फ़ोन निकालते एक वीडियो चलाकर इसके सामने कर दी। ज़रख़ान खान पहले पहलू से संजीदगी से घूरता रहा, फिर कुछ सोचकर मोबाइल फ़ोन पकड़ा। मोबाइल फ़ोन में नज़र आता शख्स इसका सगा भाई था, जिसकी मौत ने उसे महीनों तकलीफ में रखा था। अगर तुम्हें शक है कि ये वीडियोस झूठी या एडिट की गई हैं, तो तुम रीचेक करवा सकते हो। ज़रख़ान खान को अपने कानों में गूंजती ज़रार पाशा खान की आवाज़ सुनाई दी, मगर वो तो स्क्रीन पर नजर आते हौलनाक मनाजिर पर दहल सा गया था। आफ्ताब खान रमीना खान के साथ एक अड्डे पर था, जहाँ इनके सामने हजारों की तादाद में गरीब बेबस मासूम बच्चियां बंधी पड़ी थी, बेशतर अपने होशो हवास में नहीं थी। इनकी बॉडी में आफ्ताब खान के गार्ड्स इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहे थे। कईयों की मज़ाहमत और भागने की कोशिश पर उन्हें बेदर्दी से पीटा जा रहा था। ये मंजर इस कदर रूह को छलनी कर देने वाला था कि ज़रख़ान खान मोबाइल फ़ोन अपनी नज़रों से दूर कर गया। जलती आंखें मीचते ही इसकी नज़रों के सामने इसकी छोटी बहन गुलबख्त की छवि लहराई थी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे इसका कलेजा मुंह को आया हो। वो खुद एक मासूम बहन का भाई था। आज तक हरीम खान को भी इसने मोहब्बत की निगाह से देखा था, मगर ये हकीकत कि इसका भाई इस कदर बदसिफ्त इंसान था, ज़रख़ान खान के लिए तस्लीम कर पाना ही इंतहाई नामुमकिन था। वो मुंह पर हाथ फेरते अपने सांस बहाल करने लगा। ज़रार ने बेबसी से उसे देखते जबड़े भींच कर इसके शाने पर हाथ रखा। मैं जानता हूँ ये सच तस्लीम कर पाना बेहद मुश्किल है ज़रख़ान, मगर यकीन जानो यही सच है। ज़रार ने गहरी सांस भरते इसके करीब कुर्सी पर बैठा। रमीना खान के बारे में तुम कैसे जानते हो? सुर्ख लहू से भरी नजरें उठाए इसने ज़रार को देखते संजीदगी से पूछा। दिल का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर उसे ये जख्म सहना ही था। ये घाव उसे अपनी ज़ात पर ही झेलना था। ज़रख़ान खान को हर किस अंदाज़ा नहीं था कि ज़रार पाशा या ज़ारून सिकंदर रमीना खान की असलियत से वाकिफ़ होंगे। बहुत पहले से वो ज़ारून को पसंद करती थी, मगर वो यहाँ अपना हर बुरा काम बड़ी होशियारी और चालाकी से कर रही है। ज़ारून से इसका निकाह करवाना बहुत ख़तरनाक था, क्योंकि इस तरह से वो मुझ तक आसानी से पहुँच सकती थी। इसीलिए हमने दुराब खान को कायल किया कि वो उसे प्रपोज करे। जब रमीना को ज़ारून की तरफ से कोई पेशकदमी नजर न आई, तो इसने दुराब को माहरा बनाया, मगर अनजाने में वो खुद हमारा मोहरा बन गए। दुराब खान हमारे लिए किसी हुक्म के इक्के के माने थे। रमीना इस पर अंधा एतमाद करती है, और इन 5 सालों में दुराब खान ने उसे मुकम्मल तौर पर अपने ऊपर एतमाद करने पर मजबूर किया है। मगर वो नहीं जानती कि इसी के ज़रिए हम इसके हर अड्डे तक पहुँच पाए हैं, मगर हमें जो असल खबर जाननी है वो हम नहीं जान पा रहे। सरार पाशा खान ने उसे सर्द लहजे में तफसील से आगाह किया, जिसके चेहरे पर सोच की गहरी परछाइयाँ रख थी। तुम क्या जानना चाहते हो इससे? ज़रख़ान खान हैरत ज़दा सा था। इतना सब करने के बावजूद भी वो आखिरकार इस लड़की से कौन सा सच नहीं उगलवा पाए थे। हम पाकिस्तान में आफ्ताब खान के सिवा इसके दूसरे पार्टनर्स को नहीं जानते। आफ्ताब खान इसका छुपा प्यादा था, मगर इस गेम का असल मास्टर माइंड कोई तीसरा है, और हमें इसी शख्स तक पहुंचना है। ज़ारून सिकंदर खान ने अब की बार संजीदगी से उसे घूरते हुए कहा, जिसने सर्द सांस फिजा के सुपुर्द की। मुझसे क्या चाहते हो तुम लोग? ज़रख़ान खान इन दोनों की रग रग से वाकिफ था। अगर 5 सालों तक वो ये राज छुपाए हुए थे और आज इस पर सच खुल रहा, तो यकीनन वो उसे इस्तेमाल करने वाले थे। तुम्हारा साथ इस वक्त रमीना खान अच्छे से जानती है कि तुम अपने भाई के कातिल को मारने के लिए बेताब हो। तुम उसकी टीम में शामिल होने की अदाकारी करोगे? ज़रार कहते हुए रुका। और आगे? ज़रख़ान ने बेचैनी से पूछा। आगे जब तुम वहां पहुंचोगे तब बताऊंगा। पहले ही सारी गेम थोड़ी ना समझाई जाती है। शहदरंग आंखों में शरारत समेटे वो आंख दबाए बोला, तो ज़रख़ान ने सर झटका। अगर मैं इनकार कर दूं तो? वो तिरछी निगाहों से ज़ारून को देखते संजीदगी से मुस्तफसिर हुआ। तो आज ही तेरा मकबरा इस डेरे पर बनेगा, जिस पर पहली माला मैं चढ़ाऊंगा। ज़ारून सिकंदर जबड़े भींचते पूरी कुव्वत से दबे दबे अंदाज में बोला। इसकी गुस्सीली निगाहों को देख ज़रख़ान तनफ्फुर से सर झटक गया। मर गए ज़रख़ान खान को मारने वाले सिकंदर खान। इतनी मार इसीलिए खाई है कि तुमसे, क्योंकि मैंने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला, वगरना ये ज़रख़ान खान अपनी तरफ उठते हर हाथ को तोड़ भी सकता है और हर आंख को फोड़ भी सकता है। अब की बार ज़रख़ान खान ने अपने जख्मी चेहरे पर दिल जलाती मुस्कुराहट सजाई। आंख विंग की थी। ज़ारून सिकंदर खान के चेहरे पर फैलती सुर्खी उसे मजा दे रही थी। ज़ारून से खून आशाम नजरों से घूरे गया, जो वापस मुड़ा था। चलता हूँ, काम होते ही दोबारा मुलाकात करूंगा, मगर इस बार जगह मेरी मनपसंद की होगी। वो अपने सूजे जबड़े को रुमाल से ढांपती ऊंची आवाज में हाँकते गेट अबूर कर गया। ज़ारून ने गुस्से से ज़रार पाशा को देखा, जो कंधे उचकाकर ढीठों की तरह मुस्कुराए। 1 मिनट तू वापस नहीं जा सकता पाशा खान, मुझे कुछ जानना है तुझसे। ज़ारून सिकंदर उसे भागता देख उसे गर्दन से दबोचते अपनी तरफ खींच गया, मगर ज़रार पाशा इसके आगे फंसने वाला नहीं था। वो बस किसी भी तरह यहाँ से भागना चाहता था। नूरी और नेमत अकेली है सिकंदर, बाकी का काम तू संभाले ना, मुझे अब जाने दे। वो अपने माथे पर बिखरते शहद रंग बालों को संवारते उजलत भरे अंदाज में बोला। ये क्या हुआ है तेरे गाल पर? ज़ारून इसकी बात का जवाब देने की बजाय इसे गर्दन से दबोचते अपने साथ घसीटते इसके गाल पर बने नाखून के गहरे सुर्ख निशान को घूरते लब दबाए बज़ाहिर संजीदगी से पूछने लगा। ज़रार इसकी आंखों में शरारत देख पहलू बदल कर रह गया। नूरी का नाखून लग गया है और कुछ नहीं, ये
اور تو یہ زنانیوں کی طرح گھورنا بند کر مجھے۔ زرار اس کی نظروں سے خائف پڑتے چہرے نظریں چرا کے، جبکہ زارون اسے ہرگز چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ نوری کا تو نہیں لگتا اتنا بڑا ناخن، یہ تو نوری کی ماما کا ہے، زارون سکندر شریر لہجے میں کہتے آخر میں لب دبا گیا۔ زرار کا چہرہ لمحوں میں سرخ پڑا، وہ ایک دم سے مڑتے اسے گھورتا، جبڑے بری طرح سے بھیج گیا۔ تو مرے گا مجھ سے سکندر، جان چھوڑ میری۔ زرار پھر سے مچلا تھا، دوسرا زارون کے کہہ کے اسے بری طرح سے خجل کر رہے تھے۔ اچھا ایک بات کا سچ سچ جواب دے پاشا۔ زارون اب سنجیدہ ہوا تھا، زرار اس کے چہرے پر سنجیدگی کی تاثرات دیکھ فوراً سنجیدہ پڑا۔ پوچھ، کیا پوچھنا ہے؟ کیا تو بھابھی کے ساتھ خوش ہے؟ زارون اس کی آنکھوں میں نعمت شاہ کا عکس دیکھ چکا تھا، اس کی بےقراریاں صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ لڑکی اب زرار پاشا خان کے لیے کس قدر اہم ہو گئی تھی۔ الحمدللہ بہت خوش ہوں، میری آنکھوں میں دیکھ میری خوشی، نہیں تو میرا دل کھول کر دیکھ یہ خان اپنی بیوی کے ساتھ کتنا خوش اور مطمئن ہے۔ زرار پاشا کے لبوں پر اس کے ذکر پر تبسم بکھرا تھا، نئی نئی چاہت کی کلیاں اس کے دل کو پہاڑ کی طرح مہکا رہی تھی۔ نعمت شاہ کا معصوم چہرہ ایک دم سے آنکھوں کے پردے پر لہرایا تو دل پھر سے اس کے پاس جانے کو بےتاب ہوا تھا۔ اگر یہ سچ ہے پاشا، تو پھر تو شاہ حویلی پر نظر کیوں رکھوا رہا ہے؟ زارون سکندر خان نے اس کے چہرے کو گھورتے سنجیدگی سے پوچھا تو پاشا کے لبوں کی مسکراہٹ ایک دم سے سمٹی۔ کہ تم اب بھی محمل سے محبت؟ زارون نے آگے سے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ زرار خود کو یا پھر نعمت کو کوئی تکلیف دے، اسی لیے اسے دو ٹوک بات کرنا بے حد ضروری تھا۔ زارون، محبت ایک بار نہیں ہوتی، محبت تو بار بار ہوتی ہے، مگر ہر شخص سے محبت کا جذبہ الگ طرح کا ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محبت بس ایک بار ہوتی ہے، میں ان کی بات نہیں مانتا، کیونکہ انسان کی سب سے پہلی محبت اس کے والدین ہوتے ہیں، پھر اس کی بہنیں، بھائی، پھر کوئی اور اس کی زندگی میں آتا ہے۔ محبت تو ہر شخص سے الگ الگ طرح سے ہوتی ہے۔ محمل قریشی سے مجھے محبت تھی، محبت ہے اور رہے گی، مگر میں شاہ حویلی پر نظر اس لیے نہیں رکھوا رہا کہ مجھے محمل کو واپس اپنی زندگی میں لانا ہے۔ نعمت کو اپناتے وقت میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ آخری سانس تک اس کا اور اس کی بچی کا سہارا بنوں گا، مگر محمل، اس کا تو کوئی بھائی نہیں تھا، وہ تو مجھے ہی اپنا محافظ سمجھتی تھی، مگر میں اس کی حفاظت نہ کر سکا۔ زارون اس کے لہجے میں کرب بخوبی محسوس کر رہا تھا، وہ تو ہر چیز کا گواہ رہا تھا۔ میں نے داجان سے بہت پہلے ہی کہا تھا محمل کو طلاق دلوا کر کسی اچھے لڑکے سے اس کی شادی کروا دے، کیونکہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ زارون کو میرے لیے بنی ہی نہیں تھی۔ وہ ہنسا تھا، ایک خوبصورت مسکراہٹ۔ پھر جب شاہ حویلی پر نظر رکھوائی تو علم ہوا کہ وہ جس شخص کے نصیبوں میں لکھی گئی ہے، وہ تو اس کے لیے کامل انسان ہے۔ شاید وہ دنیا کا سب سے بہترین شوہر ہوگا میری نظر میں، وہ محمل کے لیے بہترین شوہر ہی ہے سکندر۔ مجھے یہ ماننے میں کوئی آڑ نہیں کہ وہ محمل قریشی کو کسی نازک آبگینے کی طرح سینچ رہا ہے۔ شاید یہ محبت یہ مان میں کبھی نہ دے پاتا اسے، مگر میرے دل میں یہ دکھ تا عمر رہے گا کہ میں اس کا محافظ نہیں بن سکا۔ زندگی کے کسی بھی لمحے اگر اسے کوئی تکلیف ملی تو یہ زرار پاشا خود اس تکلیف کا مداوع کرے گا۔ خدا اسے خوش رکھے، مجھے اس سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ زارون سینے پر ہاتھ باندھے اسے سن رہا تھا، شاید نہیں یقیناً وہ جانتا تھا کہ یہ بوجھ زرار پاشا خان جانے کتنے وقت سے ڈھو رہا تھا، اور زارون سکندر خان اس سے بات اگلوانے میں بچپن سے ماہر تھا۔ کیسے ممکن تھا وہ پوچھے اور زرار پاشا اسے کچھ نہ بتائے؟ جیسے تو اپنے سالے کی تعریف کر رہا ہے نا خان، لگتا ہے تیرا دل آ گیا ہے اس پر، ہاں ہاں۔ زارون سنجیدگی سے کہتے آخری میں کہتا لگا کر اس کی حالت پر ہنسا تھا۔ وہ سال اور زرار کی ہاسپٹل میں ہوئی لڑائی کی بابت بھی جانتا تھا۔ زرار نے دانت پیستے اس کے پیٹ پر کوہنی رسید کی۔ زیادہ بک مت، اس جیسے گھڑو سے محبت کرے میرے دشمن، فی الحال تو اس کی بہن پر دل آیا ہوا ہے، ہاں ہاں ہاں۔ اب کی بار زرار پاشا خان اس کے سینے پر مکہ جڑتے داہنی آنکھ بلنک کرتے ہوئے باقی سے بولا تھا۔ اس کے انداز پر زارون نے مسکراتے ہوئے سرنفی میں جھٹکا، تو نہیں سدھرے گا؟ زارون نے اسے سن گلاسز لگاتے دیکھ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، ہاں بیگم کی نظروں میں اپنے لیے چاہت دیکھنے کا بھی الگ ہی مزہ ہے، کبھی ٹرائی کرنا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے اسے الوداع کرتا اپنی جیپ کی طرف بڑھا، جو ڈیرے کی پچھلی طرف جھاڑیوں میں کھڑی تھی۔ زارون اسے دیکھتا مسکرایا، جب اچانک اس کے موبائل فون پر میسج نوٹیفیکیشن آیا، وہ ایک دم سے باہر کی طرف بڑھا۔ میسج دراب خان کا تھا۔ اس نے جیسے ہی میسج کھولا، چہرہ غصے سے لال پڑ گیا۔ سامنے ہی رمینہ خان کی تصویر اور زارون سکندر خان کی تصویر ایڈٹ کر کے جوڑی گئی تھی، جس کے اوپر واضح الفاظ میں لکھا گیا تھا، میرا پریمی دراب کمینے، تجھے تو میں آج نہیں چھوڑنے والا۔ اسے کال کرتے وہ غصے سے دھاڑا، دوسری طرف سے دراب کا قہقہا بلند ہوا تھا، جتنا تو نے مجھے مارا ہے، ایک ایک مکے، ایک ایک تھپڑ کا بدلہ لوں گا میں سالے۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ اپنی بہن گلمینے کے نمبر پر بھی بھیج دوں، تیری آج کی رات تو بڑی حسین گزرے گی۔ بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ دانت دکھاتے مسکراتے ہوئے بولا، غیرت کھا بغیرت انسان تیری بیوی ہے۔ زارون دھاڑا، جس پر وہ ہنسا۔ کاہے کی بیوی؟ سالی نے ایک بار آنکھ اٹھا کر ڈھنگ سے دیکھا تک نہیں، بڑی آئی بیوی بننے۔ بیٹا جب تک یہ چیپٹر کلوز ہوگا نا، تب تک میں تیرے ہر تھپڑ کا حساب بے بات کرنے والا ہوں۔ دراب، دارون سکندر خان گاڑی سٹارٹ کرتے اس کے نام پر زور دیتے ہو رہا ہے۔ چلا مت سالے، تیرا بہنوئی ہوں، اب چلایا تو اگلی تصویر بیڈ روم والی ہوگی۔
रमीना खान तेरी बाहों में होगी और तू गुलमीना खान के कमरे से बाहर। तुराब खान मुस्कुराते अपने बालों में उंगलियां चलाते किसी शहंशाह की तरह बोला था। सोफे पर फैल कर बैठते वो जारून के सुर्ख चेहरे को सोचते पड़ते हंसा था। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं दुराब। हाँ हाँ आजा बेटा, अब हाथ लगाया तो तेरी बीवी तुझे सारी उम्र मुंह नहीं लगाएगी। और ये एडिटर दुराब खान का वादा है, तो जान से जाएगा दुराब। जारून ने रफ्तार बढ़ाते दांत पीसते हुए कॉल काटी। हा हा हा, कितना मजा आया ने, हा हा हा। हरीम मेरे रसगुल्ले कितना मजा आया, हा हा हा। वो सोफे के सामने सीने पर हाथ बांधे खड़ी हरीम को देख कर कह लगा रहा था। जिंदगी में पहली बार जारून सिकंदर खान इसके काबू में आया था। इसकी खुशी तो ईद जैसी थी। दुराब का ये रिएक्शन सूरत हाल समझते ही बदला था। वो करंट खाते हरीम के कंधे से सर उठाए उसे देखने लगा, जिसका चेहरा खतरनाक हद तक संजीदा था। मेरी बर्फी क्या हुआ तुम्हें? हरीम के गुस्से से फूले चेहरे को देख वो खौफजदा सी आवाज में मिनमिनाते हरीम खान की थोड़ी थाम गया। जरा कमरे में चलो दुराब खान, तुम्हें बर्फी तो खिलाऊं? वो उसे बाजू से जकड़ते दांत पीसते हुए बोले। दुराब खान इसके भाई को ब्लैकमेल कर रहा था, वो भी हरीम खान के होते हुए। डार्लिंग सब मजाक था, एक नंबर का मजाक। देखो मेरा तो मोबाइल फोन ही ऑफ है। वो अचानक शेर से भीगी बिल्ली बन गया। हरीम ने एक नजर फोन को देखा, जिस पर जारून की तरफ से कोई मैसेज आया था। फोन फौरन से बजा, जिस पर दुराब के चेहरे की जर्दियां और बढ़ी। ये खुद ऑन हो गया, इसे बीमारी पड़ गई है यार सच में। दुराब फोन को देखते दुहाई देने लगा, जबकि हरीम उसे बाजू से जकड़ते अपने कमरे की तरफ ले जा रही थी। बावर्ची खाने में काम करती मुलाजमा जो पहले रमीना खान की किस्मत पर रश करती थी, अब हरीम खान की किस्मत पर रश कर रही थी। सच में खान जैसा शौहर खुदा सब बीवियों को दे। हमारे मर्द तो हम अकेलियों से मोहब्बत नहीं करते, और ये दो दो के नाज नखरे उठाते हैं। बख्तू ने तासुब भरी ठंडी सांस भरते कहा था, जिस पर साथ खड़ी मुलाजमा ने फौरन से सर को हाँ में हिला डाला। कौन है? अंदर आ जाए। गर्म शॉल अपने शानों पर रखते महमल बुलंद आवाज में बोली, जिस पर दरवाजे पर दस्तक देती नूरी अंदर दाखिल हुई। नजरें आईने के सामने खड़ी महमल कुरीशी पे पड़ते ही तहीर से फैली थी। वो जर्द रंग के खूबसूरत कामदार जोड़ी में मलबूस थी। सूट का खिला खिला रंग, इस पर मज्जात सुर्ख सफेद चेहरे पर वो जगमगाती नीली आंखें इसके हुस्न को चार चांद लगा रही थी। नूरी से खामोश नजरों से सराहती दिल ही दिल में इसकी जाने कितनी ही बलाएं ले गई। जिसके होठों पर खूबसूरत मध्यम से मुस्कुराहट थी, जो गालिबन इनके सरदार ही की मरहून मन्नत थी। बीवी जी आपको सरदार साईं नीचे बुला रहे हैं, नूरी ने मुस्कुराकर खुशगवार लहजे में कहा। महमूद ने चौंक कर उसे आईने से ही देखते सरस बात में हिलाया। अच्छा मैं आती हूँ। महमूद मध्यम लहजे में कहती अब सिंगार में इस पर बड़े खूबसूरत कंगन उठाते अपनी कलाइयों में पहनने लगी। असाल आगा शाह की तरफ से तोहफे में मिले वो खूबसूरत कंगन इसकी कलाइयों पर जच रहे थे। तैयारी मुकम्मल होते ही वो पूरे एतमाद के साथ मुड़कर कदम दरवाजे की सिमत बढ़ा गई। सीढ़ियों पर कदम रखते ही इसकी निगाह लाउंज से इसी सिमत आते हफीज कुरैशी और अपनी माँ पर पड़ी। बाबा। लबों से हल्की सी सरगोशी नुमा सी आवाज निकली थी। नीली खूबसूरत आंखों में रोशनियों के जुगनू चमक पड़े। वो उजलत में मगर बड़ी एहतियात से सीढ़ियां अबूर करती नीचे आई, जब भी हफीज कुरैशी की निगाह अपनी बेटी पर पड़ी। कमल खान नम निगाहों से महमिल को देख रही थी, जिसे इस जोड़े में पहचानना ही मुश्किल हो रहा था। अम्मा। महमिल की आंखें लम्हों में भीगी थी। इन दोनों को अपने सामने सही सलामत देख वो भाग कर इन तक पहुंची, इनके सीने का हिस्सा बनी थी। कंवल बेगम तो बेटी का सर माथा चूमते उसे सीने में छुपा गई। कितना सुकून मिला था दिल को उसे बाहिफाजत और तंदुरुस्त देखकर। माँ साल आगा शाहीन के पीछे ही भारी कदमों समेत अंदर दाखिल हुआ। एक निगाह महमिल और इन दोनों पर डाली, वो पुश्त पर हाथ बांधते हल्का सा मुस्कुराया। महमल हफीज कुरैशी के सीने से लगते आंखें सुकून से मूंद गई। माँ कदमों की आहट पर असाल ने मुड़कर पीछे की तरफ देखा, जहाँ आगा जान कैसो गजब की सुर्खियां समेटे सब्ज आंखों में वहशतनाक नाक तासुरात लिए हफीज कुरैशी और कंवल बेगम को स्पॉट चेहरे से देख रहे थे। तुम्हारी इतनी जुर्रत जो मेरे मना करने के बावजूद ही तुमने इस हवेली में कदम रखे। तेज तेज कदम उठाते वो इनके करीब आते बुलंद आवाज में थाड़े। नूरी जो महमल के लिए दिल से खुश हुई थी, अब आगा जान को देख इस समय सभी मुलाजमाओं ने मुंह पर हथेलियां जमा इस मंजर को देखा। नफीसा शाह नमाज अदा करती आगा जान की थाड़ पर उजलत में भागती हुई बाहर आई थी। एक निगाह महमल को देख उन्होंने हफीज कुरैशी को देखा, जिनके सीने से महमल लगी खड़ी थी। यकीनन वो महमल के माँ बाप ही थे। समीना शाह भी किसी नए हंगामे का सोच फौरन से कमरे से बाहर निकल आई। असाल लब भींचे संजीदगी से एक तरफ खड़ा ये सब देख रहा था। महमल मेरी बेटी है आगा जान, कोई कागज की बेजान गुड़िया नहीं, जिसे इतने साल सीने से लगाकर पाल पोस कर अब आपके हवाले करने के बाद मैं भूल जाऊं। हफीज कुरैशी इनकी आंखों में देखते स्पॉट लहजे में गोया हुए। वहीं आगा जान का चेहरे का रंग इनके दूबदू जवाब देने पर बदला। भूलो मत तुम किससे जबान दराजी कर रहे हो हफीज, तुम एक मामूली किसान और ये हमारी हवेली है। तुम्हारी बेटी अब हमारे आगा के निकाह में, इसलिए अब हम चाहेंगे तो ही तुमसे मिलेगी।
ورنہ نہیں۔ آغا جان کا لہجہ کافی روبدار ہوا تھا، چہرے کی سرخی ان کے اندر اٹھ رہے ابال کو عیاں کر رہی تھی۔ محمل سہمی ہوئی نگاہوں سے اسال آغا شاہ کو دیکھ رہی تھی، وہ خود نہیں چاہتی تھی کہ آغا جان اس کے ماں باپ کو بے عزت کرے، وہ بھی یوں سر عام اسال کی خاموشی اسے چبھ رہی تھی۔ وہ تو محمل کے لیے ایک لفظ نہیں سنتا تھا، جس کے ماں باپ کے لیے کیسے خاموشی سے سن رہا تھا۔ غلط، بالکل غلط کہہ رہے ہیں آپ آغا جان، میں اب آپ کے گاؤں کا کوئی معمولی کسان نہیں رہا۔ حفیظ قریشی نے بڑے مان سے گردن اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جن کے چہرے پر غصہ اور الجھن دونوں تھی، میں اجمیر پور گاؤں کے جمال الدین قریشی کا بڑا بیٹا ہوں۔ حالات اور خاندان والوں نے مجھے اس گاؤں میں پناہ لینے پر مجبور ضرور کیا تھا، مگر میرا حسب و نسب نہیں مٹا سکا کوئی بھی۔ میں آج بھی اجمیر پور گاؤں کے قریشی کا بیٹا ہوں، جن کی شہرت سے ایک زمانہ واقف ہے۔ آقا جان غالباً جمال الدین قریشی کو جانتے تھے، جبھی ان کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ حفیظ قریشی مبہم سا مسکرائے۔ خدا نے آج مجھے میرا گھر، میرا مقام اور میرا مرتبہ واپس لوٹا دیا ہے، اسی لیے میں آپ سب کو یہ باور کروانے آئی ہوں کہ آج کے بعد میری بچی پر کوئی تانا نہ کسے۔ وہ کسی ملازم کی بیٹی نہیں، بلکہ جمال الدین قریشی کی پوتی اور میری بیٹی ہے۔ اب کی بار انہوں نے نظریں گھما کر نفیسہ شاہ اور سمینہ شاہ کی طرف دیکھا تھا، جو حیرت سے سب دیکھ اور سن رہی تھی۔ اسال کے چہرے پر سکون کی گہری پرچھائیاں رقم تھی، سیمابا فندی ایک کونے سے لگی اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں محمل قریشی کا عکس تھا، بالکل واضح عکس۔ محمل حیرت و یقینی سے اپنے بابا اور اماں کو دیکھ رہی تھی۔ کمل بیگم نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا تو محمل کی آنکھیں بے ساختہ ہی پھیلی۔ جو ظلم آپ نے مجھ پر اور میری بیٹی پر ڈھانا چاہا تھا، تو سب سے پہلے جرگے میں جاتا، مگر مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے آقا جان۔ آغا جان دھواں اڑاتے چہرے سمیت اسے دیکھ رہے تھے، وہ شاید اب تک یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ محمل قریشی کسی غریب کسان کی بیٹی نہیں، ایک اونچے حسب و نسب سے تعلق رکھنے والی قریشی کی بیٹی تھی۔ میں آپ کا شکر گزار اس لیے ہوں کیونکہ آپ نے اسال آغا شاہ جیسے مرد کے لیے میری محمل کو چنا، اور مسکرا کر اسال کو دیکھنے لگے۔ اسال ان کی آنکھوں میں اپنی لیے عزت اور مان محسوس کرتے دھیمی مسکراہٹ سے محمل کو دیکھنے لگا، جو اسے بڑے فخر سے دیکھ رہی تھی۔ آغا جان نے ایک نگاہ ان سب پر ڈالی، انہی قدموں سمیت پلٹ کر مردان خانے کی سمت پڑ گئے۔ کیا کہتے آج کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں، وقت نے ان کے منہ پر کرارا تھپڑ جڑا تھا کہ وہ ہوش تک بھول گئے تھے۔ اب آپ لوگ کھڑے رہیں گے یا بیٹھیں گے بھی؟ اسال کے پوچھنے پر حفیظ قریشی مبہم سا مسکرائے۔ ضرور بیٹھیں گے بیٹا، جتنی دور سے بیٹھنے ہی تو آئے ہیں۔ کنول بیگم نے مسکرا کر اس کے قریب جاتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ محمل مسکراتی نظروں سے اس کے صدقے واری جا رہی تھی، جو گاڑھے نیلے رنگ کی شلوار قمیض کے اوپر براؤن چادر دونوں شانوں پر اوڑھے اپنی شاہانہ پرسنالٹی سے اسے سیر کر رہا تھا۔ اما سائیں ادھر آئیں۔ دور کھڑی نفیسہ شاہ کو مخاطب کرتے وہ خود ہی ان کی سمت پڑ گیا۔ اماں، یہ محمل کی اماں اور بابا ہے، اور آنٹی انکل یہ میری اماں سائیں۔ ان کی شانوں کو مضبوطی سے جگڑتے اسال آغا شاہ مسکرا کر ان کا تعارف کروانے لگا، جو خود بھی مبہم سا مسکرا کر نفیسہ شاہ کو دیکھنے لگی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ نفیسہ شاہ مؤدب سے لہجے میں بولی۔ انہیں مارو کے قریب گھر سے ہونے پر کوئی گلہ نہیں تھا اور نہ ہی اب محمل پر، مگر محمل کا اونچے گھرانے سے ہونا ان کے دل کو سکون ضرور پہنچا گیا تھا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ بہن آپ کیسی ہیں؟ کنول بیگم مسکرا کر محمل کے خود سے لپٹائے بولے، جس پر نفیسہ شاہ ہلکا سا مسکرائی۔ انہیں بیٹھنے کا کہہ وہ خود باورچی خانے کے سمت پڑ گئی، جبکہ اسال آغا شاہ اور حفیظ قریشی کسی ضروری بات کے سلسلے میں لاؤنج کی طرف چلے گئے۔ محمل کنول بیگم کا ہاتھ تھامے انہیں اپنے کمرے میں لے گئے۔ اب تو اس لڑکی کا اسال آغا کی زندگی سے نکلنا ناممکن ہے سیماب، میری مانو تو تم ساری امیدیں چھوڑ کر اپنے بھائی کے پاس چلی جاؤ۔ سمینہ شاہ سیماب کے سرخ چہرے کو دیکھ مسکراتے ہوئے کہہ کر اب اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نور کو فیڈ کروانے کے بعد وہ سارا روم اچھے سے سیٹ کر چکی تھی، بھوک کی شدت سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ ویسے بھی وہ بھوکی بہت کچی تھی، تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ ایسے ہی کچھ نہ کچھ کھانے کی عادی تھی۔ ابھی زرار کے 2 سے 3 سوٹ پریس کرتے وہ الماری میں ہینگ کرنے کے بعد کمرے سے باہر نکلی۔ کچن میں جاتے وہ کھانے کے لیے کچھ ہلکا پھلکا سا ڈھونڈنے لگی۔ دن کا 1 بج رہا تھا، تھوڑی ہی دیر میں نماز کا وقت ہونے والا تھا۔ بالوں کا رفسا جوڑا بناتے نعمت نے دوپٹہ اچھے سے کور کرتے حجاب اسٹائل میں لپیٹتے ہاتھ سنک سے واش کیے۔ تھوڑی سی مشقت کے بعد اسے نوڈلز کے پیکٹ مل گئے۔ فرائنگ پین کو گیس پر چڑھاتے وہ پوری توجہ سے اپنے کام میں جٹ گئی۔ اچانک دھڑام کی زوردار آواز اسے سنائی دی۔ بے ساختہ ہی نعمت کی چیخ بلند ہوئی۔ گیس آف کرتے ہوئے بھاگ کر کھڑکی کی طرف گئی۔ باہر سے مسلسل آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کھڑکی پر ہاتھ مارتے نعمت نے اوز صاف کر کے باہر کا منظر دیکھا، کسی حد تک صاف ہوا تھا۔ بندوق تھامے کونے میں کھڑا ایک گارڈ اچانک سینے پر گولی لگنے کے سبب وہ گارڈ منہ کے بل پیچھے موجود برف میں جا گرا۔ اس منظر کو دیکھتے ہی نعمت کسی آنکھوں میں خوف تیرا۔ وہ منہ پر ہاتھ جمائے ساکت بت کی مانند باہر کا یہ منظر دیکھ رہی۔ ماں، ایک زوردار آواز سنائی دی۔
نعمت کا پورا وجود ڈر و وحشت کے زیر اثر کپ کپا اٹھا، دماغ کے ڈر کے سبب کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ لرزتی ٹانگوں سمیت کچن سے باہر نکلی، ایک نظر دروازے پر ڈالی جسے مسلسل باہر سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اسے آنکھوں میں خوف و ہراس گہرا ہوتا گیا تھا۔ پاپا پاشا، لبوں سے ہلکی سی سرگوشی نما آواز نکلی۔ وہ ایک دم سے مڑتے اپنے کمرے کی طرف بھاگی جب اسے اپنے پیچھے دروازہ ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ وہ گرتی پڑتی ڈر و وحشت سے نیلی پڑ رہی تھی، ہونٹ بری طرح سے لرز رہے تھے۔ اس نے جلدی سے دروازے کو اندر سے لاک کیا اور بھاگ کر کاٹ تک پہنچی۔ کاٹ میں لیٹی اپنی معصوم بچی کو اٹھایا نعمت اسے سینے میں چھپا نور کمبل میں لپٹی نور آئینہ کے سر کو چومتے وہ اسے خوفزدہ سی کیفیت میں اپنے سینے کی گرمائش دیتے بے بسی سے روتی۔ قدموں کی آہٹ بہت قریب سے سنائی دے رہی تھی۔ اے لڑکی، دروازہ کھولو، ہمیں وہ بچی چاہیے بس۔ اس بچی کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ دروازے کو کھٹکھٹاتے ایک ہٹا کٹا آدمی اپنی پوری قوت سے بولا۔ نعمت کا رنگ ایک لمحے میں پھک پڑا۔ وہ لوگ اس کی بیٹی کو لینے آئے تھے۔ وہ یہ سنتے ہی پورا وجود ڈر سے کانپ اٹھا۔ نہیں، میں نہیں دوں گی۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنا سر نفی میں ہلاتے نور کو خود میں اور بھی مضبوطی سے قید کر گئی۔ وحشت زدہ سے بھیگے چہرے سمیت وہ پورے کمرے پر نظریں دوڑانے لگی۔ اس وقت اسے اپنی بیٹی کی حفاظت کرنا تھی، وہ بھی ہر حال میں، مگر کمرے میں ایسی کوئی بھی جگہ نہیں تھی جہاں نور کو چھپاتی۔ اس کی نظر اچانک کھڑکی پر پڑی تھی۔ کچھ سوچتے وہ الماری کی طرف بڑھی۔ نور کا کاٹ نکالتے اس نے نرمی سے نور کی پیشانی چومتے اسے اچھے سے لپیٹتے کاٹ میں ڈالا، ایک کمبل اور کاٹ پکڑے وہ بھاگ کر کھڑکی کی طرف بڑھی۔ وہ اپنے شوہر کو کھو چکی تھی، اب اپنی بیٹی کو نہیں کھو سکتی تھی۔ وہ اتنی مضبوط تو ہرگز نہیں تھی، مگر ایک ماں اتنی مضبوط ضرور تھی کہ اپنی اولاد کو دشمنوں کے شر سے بچا سکتی۔ باہر کا موسم انتہائی حد تک سرد تھا۔ برف باری کی شدت آگے سے کم تھی، مگر تاحت پھیلتی نگاہوں تک دور دور تک صرف اور صرف برف ہی دکھائی دے رہی تھی۔ نعمت ہانپتے ہوئے کونے کے ساتھ جا لگی۔ کارڈ کو پاس رکھتے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی، دونوں ہاتھوں سے برف کے بیچ کھڈا بنانے لگی۔ تھوڑی سی مشقت کے بعد وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، مگر وہ اپنے جیتے جی اپنی بچی ان ظالموں کے حوالے ہرگز نہیں کرنے والی تھی۔ جب سے ہونٹ کو چلتے وہ ہچکیاں بھرتے کپ کپاتے ہاتھوں کاٹ اٹھائے کھڈے کے بیچ رکھ گئی۔ کمبل اچھی طرح سے کاٹ پر اڑھاتے نعمت بھاگ کر اب دوسری طرف سے اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھی۔ کھڑکی سے اندر پھلانگتے نعمت جلدی سے کھڑکی بند کرتے دروازے کو دیکھا جو بس ٹوٹنے کے قریب تھا۔ اچانک اسے موبائل فون کا خیال ہے۔ سرد پڑتے وجود کے ساتھ وہ بھاگ کر بیڈ کی طرف بڑھی۔ کانپتے ہاتھوں سے زرار کا نمبر نکالتے اس نے ڈائل کیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ زرار پاشا کی خان کی بھاری آواز اسپیکر سے سنائی دی، جسے سنتے ہی نعمت کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے اندر زندگی بھر دی ہو۔ پاپا پاشا، نم بھیگے لہجے میں اسے پکارتی وہ ہچکی بھر گئی۔ زرار اس کی بھیگی آواز پر ایک دم سے بے چین ہوا۔ اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ نعمت، کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو تم؟ زرار پاشا خان کے لہجے میں بے قراری سی تھی۔ اس سے پہلے کہ نعمت کو جواب دیتی اچانک اس کے سر پر پیچھے سے ڈنڈا مارا گیا۔ نعمت کی ہلکی سی چیخ کے ساتھ یہ آواز حلق میں دب گئی۔ وجود ریت کی مانند بکھرتے ہوئے فرش پر گرا تھا۔ نعمت، زرار کی دھاڑ موبائل سے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ موبائل کو ایک نظر دیکھتے ایک آدمی نے اپنا پاؤں موبائل فون پر مارتے اسے خراب کر دیا۔ نعمت کا پورا وجود سن پڑ گیا تھا، آنکھوں کے سامنے دھند سے چھانے لگی۔ نور لبوں سے ہلکی سی سرگوشی نما آواز میں دہرایا۔ ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا تھا، نعمت کو گھورتے وہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا۔ اے لڑکی، بتا کہاں چھپایا ہے تو نے اس بچی کو؟ وہ آدمی نعمت کو گردن سے جکڑتے بری طرح سے کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پورے کمرے میں نور آئینہ کو ڈھونڈ رہے تھے جو انہیں مل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بچی نہیں ہے یہاں۔ پورے کمرے کی تلاشی لینے کے بعد ان میں سے ایک نے اپنے سربراہ کو بتایا، جس نے غصے سے جبڑے بھینچتے نعمت کے منہ پر پوری قوت سے تھپڑ جڑا۔ نعمت کا ہونٹ بری طرح سے پھٹ گیا، آنکھیں ابھی تک بند تھیں۔ بول سالی، کہاں ہے وہ بچی؟ اب کی بار اس کے دوسرے گال پر بھی ویسے ہی تھپڑ مارتے وہ اس کے بالوں کو پوری قوت سے جکڑتے اسے زمین سے اونچا اٹھا گیا۔ نعمت کی سسکیاں اور درد بھری آہٹیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ بولتی کیوں نہیں؟ کہاں ہے وہ بچی؟ نعمت کا رخ اپنی طرف کرتے وہ پوری طرح سے دھاڑا۔ نعمت نے سوجے چہرے سمیت سر اٹھایا، بمشکل سے اپنی آنکھیں کھولتے اس بھدے سے آدمی کو دیکھ سر نفی میں ہلایا، جس پر اس آدمی کے پورے وجود میں شرارے سے پھوٹ پڑے۔ وہ نعمت کے بے جان وجود کو گھسیٹتے ایک دم سے اس کا سر دیوار پر مار گیا۔ خون کی ایک لکیر سی اس کے ماتھے سے بہتے پورے چہرے کو بھگو گئی۔ اس کے بعد میں وہ آدمی رہا نہیں تھا، بری طرح سے اس کے سر پر دوبارہ سے دیوار پر مارتے اس نے غصے سے کھولتے نعمت کے بے ہوش ہو رہے وجود کو زمین پر دے مارا۔ ایک سرد نگاہ نعمت پر ڈالتے وہ کھڑکی کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ محسوس کرتے نعمت نے اپنی سوجی آنکھ پر مشکل سے کھولتے اس آدمی کو دیکھا جو کھڑکی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کھڑکی کھولتے اس نے ایک نظر باہر ڈالی، مگر باہر کچھ بھی نہیں دکھائی دیا۔
سر مجھے لگتا ہے وہ زرار پاشا اس بچی کو اپنے ساتھ لے گیا، ہمیں نکلنا چاہیے، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی، وہ آتا ہی ہوگا واپس۔ اپنے ساتھی کی آواز پر اس کا باس ایک دم سے مڑا، زرار پاشا خان پر آیا سارا غصہ اب اسے نعمت پر تیش چڑھا گیا تھا۔ جی تو چاہ رہا ہے کہ اسے زندہ گاڑ دو، مگر اسے چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے کیونکہ جب تک وہ بچی نہیں ملتی ہم کوئی غلطی نہیں کر سکتے، چلو یہاں سے، ہمیں نکلنا ہوگا یہاں سے۔ وہ اب سرد لہجے میں سب کو حکم دیتے باہر کی طرف بڑھ گیا، اس کے ساتھ ہی اس کے پیچھے ہی ٹینٹ سے باہر چلے گئے۔ وہ اب سرد لہجے میں سب کو حکم دیتے باہر کی طرف بڑھ گیا، اس کے ساتھ ہی اس کے پیچھے ہی ٹینٹ سے باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے بے جان وجود کو گھسیٹتے نعمت رینگتے ہوئے کھڑکی کی سمت پڑ گئی۔ پورا وجود خون سے لت پت ہو رہا تھا، سر میں آئی گہری چوٹوں کے سبب اب اس کا دماغ سن پڑ رہا تھا، مگر نور آئینہ کی وجہ سے اس کے ہوش ابھی تک بحال تھے۔ بمشکل سے کھڑکی سے باہر کودتے وہ برف پر رینگتے ہوئے اب دوسری دیوار کی طرف پڑی تھی۔ دور سے ہی اپنی بچی کو سلامت دیکھ پورے وجود میں سکون سا اترا تھا۔ وہ بمشکل سے اپنی سوجی آنکھیں کھولتے کاٹ تک پہنچی، کمبل ہٹائے اس نے کانپتے ہاتھوں سے کاٹ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایک دم سے سارا وجود سن پڑنے لگا، دماغ کی رگیں ایک دم سے ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ اچانک وہ کاٹ سے لپٹی وہیں ہوش کھو گئی، خون سے لت پت وجود پر گزرتے لمحے کے ساتھ سر پڑتا کہ اماں سائیں آپ آج میرے پاس ہی رہ جائیں نا۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے، کار پورچ میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھتی کمل بیگم سے چپکتے محمل نم لہجے میں بولی۔ کمل بیگم نے سرداہ بھرتے اپنی بیٹی کو دیکھا اور جو اب ان کی واپسی پر اداس تھی۔ میری جان ہم رک جاتے، مگر فی الحال کے لیے ہمارا جانا ہی بہتر ہے۔ جب تم خیر سے ٹھیک ہو جاؤ گی تو پھر ہم تمہیں اور اپنے ناتی کو اپنے گھر لے جائیں گے، تب اسال بیٹا کچھ نہیں کہے گا، کیوں اسال؟ کمل بیگم محمل کو خود سے لگاتی سامنے کھڑے اسال سے مخاطب ہوئی، جس نے مبہم سا مسکراتے سر اس بات میں ہلا ڈالا۔ حفیظ قریشی اور کمل بیگم ان سب ملتے حویلی سے روانہ ہو گئے۔ اسال محمل کو کمرے میں بھیجتے اب تیز تیز قدم اٹھاتے نفیسہ شاہ کے کمرے کی سمت پڑا تھا۔ آغا، کچھ خبر ملی میری بچی کی؟ کب لاؤ گے تم نعمت اور نور کو؟ اس کا پہنچنا تھا وہ بھاگ کر اس کا بازو مضبوطی سے جکڑتے بھیگے لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ اماں سائیں آپ بے فکر رہیں، میری بات ہوئی ہے حویلی، نعمت اپنے شوہر کے ساتھ، اور جیسے ہی واپس آئیں گے میں خود نعمت اور نور کو گھر لاؤں گا آپ سے ملوانے۔ اسالو نے خود سے لگاتے جھوٹیاں تسلیاں دینے لگا، آج صبح سے وہ کوئی چوتھی بار نعمت کا پوچھ چکی تھی۔ ویسے تو وہ نعمت کے لیے خوش اور مطمئن ہو چکی تھی، مگر آج صبح سے ان کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ عجیب طرح کے خیالات دل کو بے چین کر رہے تھے۔ آپ نے دوا لی؟ اسالو نے بستر تک لے جاتے آہستگی سے بیڈ پر بٹھا گیا، نہیں میں لے لوں گی۔ بھیگی آنکھوں کے گوشے دوپٹے کے کونے سے رگڑتے وہ بھاری آواز میں بولی۔ اسال لب کھینچے مڑا تھا، ٹیبل سے پین کلر اور گلاس میں پانی اڈیلتے وہ انہیں زبردستی دوا دے کر کمفرٹر اچھی طرح سے ان پر اڑاتے باہر نکلا۔ دروازہ باہر سے بند کرتے اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی، آج محمل کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے جانا تھا، مگر فی الوقت اسے نعمت اور نور کو تلاش کرنے جانا تھا۔ تذبذب میں اپنی ہلکی بڑی بیئرڈ کو سہلاتے وہ ایک نظر اپنی کمرے کی طرف دیکھتے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا جب اچانک محمل اس کے سینے سے آ لگی۔ اسال ایک پل کو فریز ہوا تھا، وہ بہت کم اس کے نزدیک آتی تھی اور یہ لمحات اسال آغا شاہ کے خاص ہوتے تھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سائیں، جو کام اتنے سالوں سے میرے نانا جان سرار سارون لالا کوئی بھی نہیں کر سکا، وہ آپ نے اتنی آسانی سے کر دیا۔ محمل کی آواز سے اس کی خوشی جھلک رہی تھی۔ اسال بغور اس کے منہ سے نکلتے الفاظ کو سن جلن سے سرخ پڑتی آنکھوں کو ایک پل کو میچتے گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ میں نے ایسا بھی کوئی انوکھا کام نہیں کر دیا میری جان، شدید پریشانی میں بھی وہ اسے بالکل محبت اور نرم لہجے میں پکار رہا تھا، جو اس کے کردار کی خاصیت تھی۔ انوکھا نہیں مگر بڑا تو ہے نا۔ بابا بتا رہے تھے کہ آپ کی ایک دھمکی پر ان کے سب بھائیوں نے ان کا حصہ واپس لوٹا دیا، ہمارا گھر زمین جائیداد سب کچھ، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم سچ میں اتنے امیر ہیں۔ محمل کے لہجے میں بچوں جیسی خوشی جھلک رہی تھی۔ اسال اس کے انداز پر مبہم سا مسکرایا، وہ جانتا تھا کہ محمل واقعی میں نہیں جانتی اپنے بابا کے اتنے بڑے خاندان کو، وہ بس سرسری سا ہی جانتی تھی کہ اس کے چاچا لوگوں نے ان کا سب کچھ ہڑپ کر لیا۔ اب تو تم بالکل میرے مقابلے کی ہوگی سائیں کی جانب، خیال کرنا پڑے گا مجھے۔ سے آنکھیں چھوٹی کی وہ اسے شریر نظروں سے دیکھتے دھیمے لہجے میں بولا، جس پر محمل نے آنکھیں نہ چاہی۔ اچھا میری بات سنو، مجھے ایک ضروری کام سے نکلنا ہے، ہو سکتا ہے واپسی پر 1-2 دن لگ جائے، میں ڈاکٹر کو فون کر دوں گا، وہ حویلی آ کر تمہارا چیک اپ کر لیں گی، مگر یاد رہے تم کسی بھی ملازمہ کا لایا کچھ نہیں کھاؤ گی، صرف اور صرف اماں سائیں کا لایا کھانا کھاؤ گی۔ اسال نے سنجیدگی سے کہتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، اوکے میں نہیں کھاؤں گی کچھ بھی۔ وہ زور و شور سے سر اسبات میں ہلا گئی۔ اسال اس کے انداز پر گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ محمل قریشی نے اسے کچھ کبھی روکا ٹوکا نہیں تھا، کبھی سے سوال جواب نہیں کیے تھے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے اور کب لوٹے گا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی عادتیں اسال آغا شاہ کو اس کا گرویدہ بناتی جا رہی تھیں۔
चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, फी अमान अल्लाह। एक आखिरी बार इसे सीने में भींचते वो कई लम्हे आंखें मूंदे सुकून खुद में उतारता रहा। पेशानी पर बोसा दिए वो इन्हीं कपड़ों में बाहर निकल गया। महमल इसके जाते ही तेजी से बालकनी की तरफ पड़ी थी। स्याह गाड़ी हवेली के बड़े गेट की तरफ गामजन थी। महमिल आंखों से ओझल होने तक इसकी गाड़ी को देखते गहरी सांस भरते कमरे की जानिब बढ़ गई। हर गुजरते लम्हे के साथ सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। नेमर शाह के होंठ नीले पड़ गए थे। चेहरे पर बहता खून अब सर्दी की वजह से जम गया था। जरार पाशा खान की जीप ऊंचे नीचे रास्तों से होती टेंट के सामने रुकी थी। बुलेट में लगी गन निकालते इसने महताज से अंदाज में नजरें घुमाई। एक तरफ लाशों का ढेर पड़ा देख इसके जहन में किसी अनहोनी के खौफ से छमाका सा हुआ। वो सारून सिकंदर खान को पहले ही फोन कर चुका था। इसे समझने में देरी हुई थी। रमीना खान जरार पाशा खान पर नहीं बल्कि इसकी फैमिली पर हमला करने वाली थी और फिर से इसकी चाल को समझने से चौंके थे। शिट! शहद रंग लहू हो रही आंखों को मीचते हुए शिद्दत जब्त से दांत खींचकर तेज तेज कदम उठाते अंदर बढ़ा। टेंट का बेहाल दरवाजा देख इसके कदम एक पल को थमे थे। गर्दन बेख्तियार नफी में हिलाते वो अंधाधुंध भागते हुए अंदर दाखिल हुआ। नन्हे नेमत, देखो मैं आया हूँ। नूरी अपनी आंखों से बहते अश्कों को हथेली से रगड़ते वो बच्चों की तरह इन दोनों को आवाज दे रहा था। कैसे हंसता मुस्कुराता छोड़ कर गया था वो इन्हें। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक रमीना खान जरार पाशा खान की गाड़ी पर हमला करवाने वाली थी। यही वजह थी कि जरार खुद इसकी नजरों में आने के लिए इस जगह से दूर दूर वापस चला गया। मगर उसे क्या मालूम था कि जिन दो जिंदगियों को महफूज करने के लिए वो अपनी जान पर खेल रहा था। रमीना खान की नजरें नहीं पर टिकी थी। नूरी मेरी जान, देखो बाबा है नूर। नेमत वो अपने रूम की हर बिखरी चीज को उलट पुलट कर रहा था। इन दोनों माँ बेटी का नजरों के सामने ना होना इन चंद ही लम्हों में उसे बेजान करता जा रहा था। भीगी सुर्ख आंखों में बस एक ही सदा थी कि किसी तरह से वो दोनों सही सलामत उसे मिल जाएं। अचानक इसकी नज़र फर्श पर गिरे खून के कतरों पर पड़ी थी। जरार का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच डाला था। वो घुटनों के बल फर्श पर गिरते अपने कांपते हाथों से इस खून को छूने लगा। खानम, देखो मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे मालूम है तुम कल की तरह नूरी को साथ लेकर छुप गई। देखो मैं हार गया। बाहर आ जाओ पापा प्लीज। वो पूरे कमरे में नजरें दौड़ाए किसी हारे हुए ज्वारी की तरह बोला। निमत शाह और नूरायना इसकी जिंदगी नहीं इसकी रूह में बसने लगी थी। इन दोनों की गैर मौजूदगी इस लंबे चौड़े हट्टे कट्टे खान को रुला गई थी। वो हिम्मत करते उठा था। पूरे टेंट का एक एक कोना कुदरा अच्छी तरह से देखने के बाद वो अपने कमरे में पागलों की तरह चीजों को पटक रहा था मगर वो दोनों कहीं भी नहीं मिले। वो नाउमीद होते जमीन पर निढाल सी हालत में दो जानों बैठ गया। नहीं नहीं, मुझे वो चाहिए हर हाल में। मैं ढूंढूंगा इनको। वो हिम्मत बांधता फिर से खुद को तसल्लियां देते उठा। एक बार फिर से सारा कमरा तलाशते इसकी नज़र अचानक खिड़की की तरफ उठी थी। वो भाग कर खिड़की तक गया। खिड़की के सफेद हिस्से पर खून के सूख धब्बे वाजे थे जिन्हें देखते ही जरार पाशा का दिल बंद पड़ा। पोछलत में बाहर की तरफ छलांग लगाते अब बाहर देखने लगा। बर्फ से अटी सफेद चादर में उसे दूर दूर तक कहीं भी नूर और नेमत नहीं दिखाई दी। वो खिड़की की सिमत वापस पड़ा। फिर किसी ख्याल के तहत वो एकदम से रुका। कदम मोड़ते वो टेंट की दूसरी दीवार की तरफ बढ़ा था। इस हिस्से की तरफ बढ़ते ही इसकी निगाह नेमत शाह के बेहोश वजूद पर पड़ी। नन्हे नेमत वो पागलों की तरह उसे दीवानावार देखते अंधाधुंध इस सिमत भागा। कमर के गिर्द हसार बांधते इसने एकदम से नेमत की तरफ पलटा तो नेमत शाह के सूजे चेहरे पर जा बजा लगे खून के निशानात देख इसका दिल हलक में अटका। बेबसी से उसे देखते हुए उसके चेहरे पर जा बजा अपना लम्स बिखेरते उसे पुकारने लगा। नेमत, आंखें खोलो नेमत। वो गर्भ से अपनी आंखें मीच कर रह गया। इस नाजुक सी जान की यह हालत इसकी खुद की वजह से हुई थी। अचानक इसकी निगाह कंबल में लिपटे कॉट पर पड़ी जिस पर अब तक नेमत की गिरफ्त सख्त थी। जरार समझ गया वो नूर को यहाँ छुपा कर गई थी। बेहोशी में भी वो अपनी औलाद के लिए हसास थी। वो गर्भ से अपने होंठों को बुरी तरह से कुचलने लगा। नूरी नेमत को गोद में उठाते हुए कॉट उठाकर अपने हाथ में थामे बेजान कदमों समेत टेंट की समीप पड़ रहा था। खुद पर गुस्सा, शर्मिंदगी और अहानत इस कदर थी कि इसका सर बेबसी से झुक गया। नेमत शाह को इस हालत में देखकर उसे एहसास हुआ था असल मौत क्या होती है, असल जुदाई होती क्या है। वो लड़की इतने कम अरसे में इसके एसाबों पर किसी दीमक की तरह सवार होती गई थी। हरजरार पाशा खान इन सब एहसास से बिल्कुल लाताल्लुक अनजान रहा था। होश तो तब आया जब अपने आप में अपना कुछ बाकी न बचा। गाड़ी का फ्रंट डोर खोलते इसने हाथ बढ़ाते ड्राइविंग सीट पर कॉट रखा। फिर नेमत को नरमी से सीट पर मुंतकिल करते इसने बेबसी से लब कुचलते सीट बेल्ट उसे पहनाया। ड्राइविंग सीट तक जाते इसने नरमी से नूराइना को कॉट से निकाला। हाथ बढ़ाते सुर्ख चेहरे समेत इसका टेम्परेचर चेक किया जो कदर नॉर्मल था। अभी ठंड का ज्यादा असर नहीं हुआ था मगर वो अभी तक सो रही थी।
اپنی شال کو کمر سے کندھے تک باندھتے اس نے نور کے سوئے ہوئے وجود کو چومتے ہوئے چادر میں ڈالا اور اب جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ نعمت شاہ کی سانسیں سست پڑتی جا رہی تھیں۔ اس زرار پاشا خان کو اسے ہر حال میں بچانا تھا، پھر چاہے اسے اس کے لیے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑتا۔ کچھ خبر ملی باقر؟ ہائی وے کی طرف گاڑی موڑتے اسال نے موبائل فون پر باقر کی کال دیکھتے جلدی سے پک کرتے موبائل فون کان سے لگایا۔ اصل میں پوری کوشش کر رہا ہوں۔ دن کے ٹائم زرار پاشا خان کو اجمیر پور گاؤں میں دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد سے اس کی کچھ خاص خبر نہیں۔ تم فکر مت کرو، نعمت آپ ہی ٹھیک ہوں گی۔ باقر اسال کا دوست اور پولیس آفیسر بھی تھا۔ اسال نعمت کے سلسلے میں اس سے مسلسل رابطے میں تھا اور باقر کے ہی کہنے پر اس نے ساحر شاہ اور معروف افندی کا ایکسیڈنٹ کیس ری اوپن کروایا تھا۔ اگر زرار پاشا یہاں اپنے گاؤں میں آیا تھا تو یقیناً اس کی حویلی والے جانتے ہوں گے کہ وہ کہاں ہے۔ ہمیں کسی بھی طرح زرار تک یہ اطلاع بھیجنی ہی ہے کہ نعمت اور نور کی جان خطرے میں ہے۔ اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے اسال نے سنجیدگی سے سرخ چہرے سمیت کہا، جس پر دوسرے سے باقر نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا کرو تم ان کی حویلی جاؤ۔ اس کا بھائی زارون بھی اس کے ساتھ دیکھا گیا ہے، شاید وہ جانتا ہو کہ زرار پاشا کس جگہ پر ہے۔ تب تک میں اپنی طرف سے انہیں آس پاس ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ باقر نے مزید کہتے کال کاٹ دی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اسال آغا شاہ کا موبائل فون دوبارہ سے بجا۔ اسال نے موبائل نکالتے کال دیکھی، روپ شاہ کالنگ لکھا ہوا۔ ہیلو روپ۔ اسال نے متفکرانہ لہجے میں اسے پکارا تو دوسری طرف سے روپ شاہ کی ہچکیاں بلند ہوئی تھی، جس پر اسال کے ماتھے پر ڈھیروں بل سمٹے۔ گاڑی ایک سمت روکتے اس نے اضطراب سے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ لالا، میں سن رہا ہوں میرا بچہ، بولو کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا بدر نے کچھ کہا ہے؟ اسال نے شائستگی سے اسے پچکارتے ہوئے پوچھا۔ روپ شاہ نے شاید پہلی دفعہ اسے روتے ہوئے کال کی تھی۔ شان شاہ نے اسے اتنے سال اذیتیں دی مگر پھر بھی کبھی روپ نے اپنے لالا کو بھنک تک نہیں پڑنے دی تھی، اور اب جب وہ خود سے آگے بڑھی تھی تو اسال اسے حوصلہ دینا چاہتا تھا تاکہ وہ آگے بھی اپنی پریشانیاں اپنے بھائی سے شیئر کرتی رہے۔ نہیں لالا، عالم نے کچھ نہیں کہا، وہ کل رات سے گھر نہیں لوٹے، ان کا دوست بھی آیا تھا، وہ یونیورسٹی بھی نہیں گئے، موبائل فون بھی بند آ رہے ہیں۔ لالا آپ آ جائیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ روپ نے رونے کی شدت سے بھیگی آواز میں کہا تھا۔ اس کی حالت کافی خراب تھی۔ بدر عالم شاہ کی گمشدگی کسی بہت بڑے خطرے کی نشان ہی تھی۔ روپ تم رونا بند کرو، میں راستے میں ہی ہوں، 1 گھنٹے تک میں تمہارے پاس ہوں گا، فکر مت کرو میری گڑیا، میں بدر کو ڈھونڈ لوں گا، اوکے؟ اسال نے اسے نرمی سے سمجھایا، جس پر وہ اوکے کہتے کال کاٹ گئی۔ موبائل فون ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے سر دونوں ہاتھوں میں گرا گیا۔ ایک دم سے اسے اپنے اطراف میں اندھیرا سا چھاتا محسوس ہو رہا تھا۔ محمل کی جان اپنی ہی حویلی میں خطرے میں تھی۔ وہ اسے باہر سے محفوظ کر بھی لیتا مگر حویلی میں بستے لوگوں سے اسے زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا۔ نعمت شاہ اور نور کی جان خطرے میں تھی کیونکہ ساحر شاہ کا ایکسیڈنٹ نہیں قتل کیا گیا تھا، اور اب اس کی بہن اور بھانجی پر خطرہ منڈلا رہا تھا۔ روپ شاہ پریگننٹ تھی اتنے سالوں کے بعد۔ اللہ نے اس کی بہن کی گود خوشیوں سے بھری تھی۔ بدر عالم شاہ اسے اسی دن اطلاع دے چکا تھا مگر ساتھ ہی باقی سب کو بتانے سے انکار بھی کیا تھا۔ اب روپ ایسی حالت میں ایک پرائے شہر میں تھی۔ اسال سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کس کے پاس جائے، کسے محفوظ کرے۔ گہری سانس بھرتے اس نے عجلت میں موبائل فون اٹھاتے باقر کا نمبر ملا۔ ہاں بولو اسال، کیا ہوا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ باقر کی متفکرانہ آواز اسپیکر سے ابھری۔ ہاں باقر، میں حویلی نہیں جا پاؤں گا، تم ایسا کرو کہ تم خان حویلی جا کر زارون سکندر سے ملاقات کرو۔ وہ جو بھی اطلاع دے مجھے وقت پر انفارم کر دینا، فی الحال مجھے کسی اور کام سے نکلنا ہے۔ ٹھیک ہے اسال، میں تمہیں مل کر اطلاع دیتا ہوں۔ باقر سنجیدگی سے کہتے کال کاٹ گیا۔ روپ کے پاس کسی غیر مرد کو بھیجنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب بھی باقر کو حویلی جانے کا کہہ وہ خود روپ شاہ کی طرف نکلا تھا۔ بھاری ہوتے سر پر ہاتھ رکھتے اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی۔ آنکھیں بوجھ سے بھاری پڑ رہی تھی۔ کچھ پل آنکھیں موندنے کے بعد اس نے چت لیٹے آنکھیں کھولتے چھت کو دیکھا۔ دماغ آہستہ آہستہ بیدار ہوا تو گلمین خان کو اپنا حویلی سے نکلنا، اس کے بعد سے 2 عورتوں کا خود کو بے ہوش کرنا سب کچھ یاد آتا گیا۔ نہیں، زرد پڑتی رنگت کے ساتھ وہ بے اختیار چیختے ہوئے بیڈ پر اٹھ بیٹھی۔ ایک دم سے پورے بدن میں خوف سرایت کرنے لگا تھا۔ سنہری آنکھیں خوف سے گہری پڑتی گئی۔ آہٹ پر گلمین خان کو چادر میں لپیٹتے پیچھے کو کھسکتے بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ نظریں اٹھائے اس نے خوفزدہ سی نگاہوں سے سامنے کی سمت دیکھا، جہاں شاور لے کر اپنے سیاہ سلکی بالوں میں ہاتھ چلاتے زارون سکندر خان واش روم سے نکلا تھا۔ ماتھے پر پٹی ہٹا دی گئی تھی، جسم پر موجود زخم مندمل ہو رہے تھے۔ وہ گرے ٹراؤزر میں شرٹ لیس ڈریسنگ مرر کے سامنے جا رکا۔ پرفیوم اٹھائے اس نے خود پر اسپرے کی، جب اچانک اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ دائیں ہاتھ میں موجود پرفیوم کی شیشی پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ سر جھکائے اس نے سینے سے چپٹی گلمین خان کو دیکھا۔ آنکھوں میں خمار کی جگہ صد مہری بڑی تھی۔
چہرے کے تاثرات ہر درجہ اسپاٹ ہوئے تھے، جبڑے بھینچے اس نشانوں سے جکڑتے۔ گلمین خان کو ایک دم سے خود سے دور کر دیا، جو آنکھیں کھولتی اسے بے یقینی اور ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ مس گلمین خان، مجھے ریڈی ہونا ہے، پیچھے ہٹو۔ وہ نظریں ان حسین نین کٹوروں میں گاڑے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ گلمین خان کا دل گھبرایا تھا۔ جس شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمیشہ محبت جیسے نرم گرم جذبات دیکھے ہو، جس کے چہرے پر اپنے لیے سکون دیکھا ہو، آج وہ آنکھیں، وہ چہرہ اسے بالکل بیگانہ لگ رہا تھا۔ اتنے مہینوں کے بعد اسے زارون سکندر خان سے پھر وہی ڈر و خوف محسوس ہوا تھا جو اسے بچپن سے اس کے نام اس کی سانس سے ہوتا ہے۔ خان خان آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ بے اختیار اپنی پر جھلکتی آنکھوں کو ہتھیلیوں سے رگڑتے وہ معصومیت سے مستفسر ہوئے۔ زارون سکندر خان کی بے اتنائی اسے مار رہی تھی۔ اس شخص کا روٹ جانا گویا جان جانے کے مترادف تھا۔ نہیں گلمین خان، میں ہوتا کون ہوں تم سے ناراض ہونے والا؟ تم جاؤ، اپنی مرضی کرو، جہاں دل چاہے وہاں جاؤ، جو جی میں آئے وہ کرو، میں تمہاری زندگی میں اہمیت نہیں رکھتا۔ اب کی بار ہاتھ میں پکڑا برش پوری قوت سے ڈریسنگ پر پھینکتے وہ جبڑے بھینچتے ہوئے دبے دبے انداز میں قرائے۔ گلمین خان اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ کے۔ آنکھیں ایک دم سیاہ پڑ گئی تھی، چہرے پر گھلتی سردیاں دیکھ زارون آنکھیں میچتے گہری سانس بھر کر اس سے دور ہوا۔ یو نو واٹ گلمین خان، تم ہر بار مجھ سے باز پرست کرتی ہو، بنا پوری بات کا علم ہوتے ہوئے بھی مجھے بہت کچھ سناتی ہے۔ اگر میں یہ سب کچھ خاموشی سے سنتا ہوں تو صرف اس لیے کہ کیونکہ تمہارا مجھ پر حق ہے۔ تم زارون سکندر خان کے لیے میٹر کرتی ہو۔ زارون کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ گلمین خان اس کے لفظوں میں سچائی محسوس کرتے سر شرمندگی سے جھکائے ہونٹ کچلنے لگی۔ اس ستمگر کی ناراضگی اس کی جان پر بنائی تھی۔ اب وہ چاہے کچھ بھی کہتا، وہ خاموشی سے سن لیتی، بس وہ ناراض نہ ہوتا۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ میں تمہاری زندگی میں تمہارے لیے میٹر ہی نہیں کرتا۔ گل نے سر اٹھایا، اسے دیکھتے بے اختیار سرنفی میں ہلا دیا۔ ایسا ہی ہے مینے، سوچو، اگر میں تمہارے پیچھے روم سے باہر نہ آتا، تمہاری اور امو کی ساری گفتگو نہ سنتا، تو کیسے تم تک پہنچتا؟ تم نے پوچھنے تو دور کی بات، بتانے تک کی زحمت نہیں کی۔ گلمین خان آنسو بہاتی اس کی بات پر سر بری طرح سے جھکا گئی تھی۔ وہ جانتی تھی غلطی اس کی تھی، اگر زارون اسے بچاتا نہ تو جانے کیا ہو جاتا۔ ماما معاف کر دے خان خان، وہ کان پکڑتے ایک دم بچوں کی طرح سے معافی مانگ رہی تھی، مگر زارون سکندر کا دل اسے ہرگز معاف کرنے کا نہیں تھا۔ معاف؟ تمہیں معافی مانگنے کی ہرگز ضرورت نہیں امینے، تم اپنا اچھا برا سوچ سکتی ہو۔ آج کے بعد تم میری زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرو گی اور میں تمہاری زندگی میں، انتہائی اسپاٹ لہجے میں کہتے وہ الماری کی سمت بڑھ گیا۔ گلمین ہچکیاں بھرتے اس کے چوڑے شانے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس قدر بیگانہ لگ رہا تھا کہ گلمین خان کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ شرٹ پہنتے وہ جیکٹ پہنتا بھی مڑا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ گل ہونٹ کے چلتے اسے دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ رہی تھی، بھیگتی آنکھوں کو اس نے بے دردی سے رگڑا تھا۔ بڑے خان باہر، کوئی انسپکٹر آپ سے ملنے آیا ہے، ملازمہ مؤدبانہ انداز میں اسے آگاہ کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ زارون گہری سانس بھرتے پرسوچ سے انداز میں کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے نکلا۔ اسے زرار کی طرف بھی نکلنا تھا، مگر انسپکٹر سے ملاقات اب ضروری تھی۔ آ جائیں۔ دروازے پر دستک ہونے پر محمل ایک دم سے اٹھ کر بیٹھتے، دوپٹہ سر پر اوڑھتے بولی، السلام علیکم، ہاؤ آر یو محمل؟ دروازے سے اندر داخل ہوتے ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اس سے حال احوال پوچھا۔ محمل ایک نگاہن پر ڈالتے ان کے ساتھ ہی کمرے میں آئی، اپنی ساس کو دیکھ ہونٹ کچلنے لگی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں بالکل ڈاکٹر، دھیمی مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ مدھم لہجے میں بولی۔ ڈاکٹر اس کے قریب آتے بیڈ پر بیٹھی، اب اس کا چیک اپ کرنے لگی۔ نفیسہ شاہ ایک طرف کھڑی سنجیدگی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی، جو خاموشی اور سنجیدگی سے چیک اپ کر رہی تھی۔ ماشاء اللہ سے سب کچھ ٹھیک ہے مسز شاہ، آپ خواہ مخواہ میں ہی پریشان ہو رہی تھی، اللہ کے فضل سے آپ کی بہو بالکل ٹھیک ہے، اور ان کا بچہ بھی۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے نفیسہ شاہ کی طرف مڑتے ان سے مستفسر ہوئی، جو محمل کے کمرے میں آنے تک سارے راستے ڈاکٹر سے اس کی صحت کا پوچھتی رہی تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہ سینے پر ہاتھ رکھتے زیر لب بڑبڑائی تھی، مگر میں پھر بھی چاہوں گی کہ ایک بار سال واپس آ جائے تو آپ دونوں ہاسپٹل کے لیے آئیے گا انہیں۔ ڈاکٹر کے کہنے پر نفیسہ شاہ اور محمل دونوں نے ہی گھبراہٹ سے انہیں دیکھا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے کچھ ٹیسٹ کرنا ہے، دراصل مجھے لگتا ہے کہ محمل کے ٹوئنز بیبی ہیں، بس اسی لیے میں ایک بار مکمل چیک اپ کر کے پھر آپ سب کو یہ یقین دہانی کروانا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ جڑواں بچے؟ نفیسہ شاہ حیرت اور خوشی سے زیر لب گویا ہوئی تھی۔ محمل خود کسی حد تک چونکی بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی، جن کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ محمل ان دونوں کو گھورتے غیر محسوس طریقے سے اپنے پیٹ کو چھونے لگی۔ اس کی بڑی بڑی نیلی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ چہرے کے تاثرات اور اس کی حرکت دیکھ ڈاکٹر اور نفیسہ شاہ نے بمشکل سے مسکراہٹ لبوں میں دبائی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر، اگر یہ خبر سچ ہوئی تو یقین جانیں یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری ہوگی۔
نفیسہ شاہ مسکرا کر کہتی محمل کے قریب جا بیٹھی تھی، جو پہلی بار ان کے یوں قریب آ کر بیٹھنے پر شرم سے سرخ پڑتی گئی۔ اللہ میرے بہو اور میرے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ وہ شگفتگی سے کہتی محمل کی پیشانی چومتے اسے سینے میں بھیج گئی تھی۔ محمل ان کے اتنے لاڈ پیار پر خوشی سے سرخ پڑتی ایک دم سے جھینپ گئی تھی۔ چلیے ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کو باہر تک چھوڑاتی ہوں، مسکرا کر مدھم لہجے میں کہتی وہ بیڈ پر سے اٹھی۔ ایک پل کو اس خوشخبری نے انہیں نعمت بھلا دی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی خوشیوں کی دعائیں مانگتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ محمل ایک نظر دروازے کو دیکھتے اپنے پیٹ کو چھونے لگی۔ ممتا کا محبت بھرا احساس اس کے روم روم میں سکون بھرتا جا رہا۔ لبوں پر دھیمی شرمیلی سی مسکراہٹ سجائے اس نے اصالہ کا شاہ کے تکیے کو اٹھائے سینے میں بھیجتے آنکھیں موند لیں۔ بھاری ہو رہے سر پر ہاتھ رکھتے اس نے بمشکل سے خود پر زور دیتے اپنی سبز آنکھیں کھولیں۔ گپ اندھیرے کے سبب پہلے پہل اسے کچھ بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دیا، جس سے میں عجیب درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ذہن کے پردے پہ کل رات کے مناظر بری طرح سے لہرائے۔ وہ شام کے وقت روپ کے لیے کیک لے کر مارکیٹ سے واپس نکلا تھا۔ جب گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ الرٹ ہو پاتا، کسی نے پوری قوت سے اس کے سر کے پچھلے حصے میں کچھ مارا تھا۔ بدر لمحوں میں حواس کھوتے بے ہوش ہوا۔ اس کے بعد اس کی آنکھ اس اندھیری کوٹری میں کھلی تھی۔ دونوں ہتھیلیاں زمین پر جمائے وہ بمشکل سے ہمت کرتے اٹھا تھا۔ سر میں درد کی لہر سی دوڑی۔ وہ سر کو ہاتھ سے تھامے اب اپنی سرخ پڑتی سبز آنکھوں سے اس کھنڈر نما جگہ کو دیکھ رہا تھا۔ آس پاس اسے چیخوں کی دردناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کئی لڑکیاں درد و تکلیف کے سبب بری طرح سے کرا رہی تھیں۔ اس وحشتناک ماحول میں بدر عالم شاہ کا دم گھٹنے لگا۔ حواس بحال ہوتے ہی وہ چاروں طرح بے سبب بھاگا۔ کوئی ہے؟ اس کی آواز اس کمرے کے چار دیواری سے ٹکرا کر اس تک واپس لوٹی۔ وہ حواس باختگی میں گھبراہٹ سے آگے پیچھے دیکھتا اپنے چہرے کو آتے پسینے کو صاف کرتا لب بھیج گیا۔ درد سے پورا وجود بے جان ہو رہا تھا۔ وہ بے بسی سے سر دونوں ہاتھوں میں گرائے وہیں ایک کونے سے لگ کر بیٹھ گیا۔ ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ وہ کہاں ہے، کس کے پاس، کون ہے جس نے اسے یوں اٹھایا تھا۔ آپ مجھے دے دیں اسے، میں اس کا ڈریس چینج کر دیتی ہوں۔ اپنے قریب کسی نسوانی آواز پر اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ شہد رنگ آنکھوں میں خون کی سرخیاں سمیٹے اس نے اسپاٹ چہرے سمیت اس لڑکی کو دیکھا جو کب سے فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ ماں ہیں اس کی؟ سرار پاشا خان کے دبے دبے لہجے کی قراہٹ پر وہ لڑکی کچھ سہمی تھی۔ اس کے انداز میں وحشتیں ٹپک رہی تھی۔ بے ساختہ ہی وہ خجل پڑتی سر نفی میں جھٹک گئی۔ میں باپ ہوں اس کا، میں اپنی بیٹی کا خیال خود رکھ سکتا ہوں۔ اگر عزت چاہتی ہو تو اب مجھے نظر نہیں آنا۔ گاٹ اٹ۔ خشک لہجے میں کہتے اس نے گھور کر اس لڑکی کو دیکھا جو سب سوری کرتے فوراً سے وہاں سے بھاگی۔ گہری سانس بھرتے زرار نے ایک نگاہ نور آئینہ کو دیکھا جو آنکھیں پھیلائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زرار کے دیکھنے پر وہ فوراً سے مسکرائی تو بے ساختہ ہی زرار پاشا کے لبوں پر مسکراہٹ ٹوٹی۔ آنکھیں ایک پل کو بھیگی تھی۔ نور آئینہ کے ننھے وجود کو بازو میں جکڑتے ہوئے اس کی پیشانی چومتے اسے سینے میں بھیج گیا۔ میری شہزادی۔ ہونٹ زیر لب ہلے تھے۔ ٹھنڈی آہ بھرتے وہ دیوار سے ٹیک لگا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ زرار بے قراری سے اٹھ کر ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر کیسی ہے میری وائف؟ ڈاکٹر نے گہری سانس بھرتے اسے دیکھا جو شکست خوردہ سی کیفیت میں اپنی بچی کو اٹھائے خوفزدہ سا کھڑا تھا۔ اوور آل شی از فائن مسٹر خان، مگر ان کے سر پر گہری چوٹ آئی ہے، بہت بے دردی سے مارا گیا ہے انہیں۔ جب تک وہ ہوش میں نہیں آتی تب تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ دعا کریں کہ ان کی یادداشت پر کوئی اثر نہ پڑا ہو۔ سنجیدگی سے کہتے ڈاکٹر اسے ایکسکیوز کرتے وہاں سے جا چکی تھی۔ زرار گہری سانس بھرتے ایک نگاہ دروازے پر ڈالے، دھیمے قدم اٹھاتے آگے بڑھ گیا۔ ہونٹوں کو دانتوں تلے کچلتے وہ گھبراہٹ زدہ سا ہینڈل پر ہاتھ رکھتے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی بیڈ پر ہوش و خروش سے بیگانہ پڑی نعمت شاہ پر نظریں پڑتے ہی زرار نے آنکھیں بے بسی سے مون ڈالی۔ گہری سانس بھرتے وہ خود پر ضبط کرتے آگے بڑھا۔ بیڈ کے قریب جاتے وہ جبڑے بھینچ کر نعمت شاہ کو دیکھے گیا جس کے چہرے پر خراشیں تھیں۔ پورا چہرہ سوجا ہوا تھا، ایک طرف سے ہونٹ پھٹ کر رنگت نیلی پڑ گئی تھی۔ پورے چہرے پر جا بجا نشانات تھے، ماتھے پر سفید پٹی لپٹی دیکھ زرار نے تکلیف سے رخ موڑا۔ نہ جانے وہ کب تک اکیلی لڑتی رہی تھی، کیا کچھ سہا تھا اس نے۔ ہونٹ کچلتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سمیت بیڈ کے قریب ہوتے اپنا دائیں ہاتھ نعمت کے چہرے پر آئے زخموں پر پھیرنے لگا۔ پورا وجود لہولہان ہو کر رہ گیا تھا جیسے۔ شدت ضبط سے سرخ پڑتے چہرے سمیت وہ آہستگی سے جھکتے اپنے ہونٹ نعمت کی پیشانی پر ضبط کر گیا۔ آئی ایم سوری خانم، میں وقت پر نہیں پہنچ سکا۔ نعمت کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں مضبوطی سے جکڑتے ہوئے بے بسی سے دھیمے لہجے میں بولا۔ سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا، آنکھوں کے سامنے ایک پل کو دھند سے چھائی، مگر میں وعدہ کرتا ہوں جس کسی نے بھی میری نعمت کا یہ حال کیا ہے اس کی زندگی اس پر تنگ کر کے رکھ دوں گا، میں ایسی موت دوں گا
اسے ہر ایک شخص کو کہ وہ موت سے خوف کھائیں گے۔ جبڑے انتہائی حد تک بھینچتے وہ دبے دبے لہجے میں غرایا۔ آنکھوں میں سرد پن تیرنے لگا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا کر رکھ دے۔ نعمت کے ہاتھ کی پشت کو ہونٹوں سے چھوتے وہ اس سے دور ہوا، مگر اچانک اسے رکنا پڑا۔ اس کے ہاتھ پر نعمت شاہ کی گرفت سخت ہوئی تھی۔ سرار بے چینی سے اسے دیکھ رہا تھا، جو بے ہوشی میں بھی اسے خود سے دور نہیں جانے دے رہی تھی۔ وہ نور کو گود میں اٹھائے وہیں بیڈ پر ایک طرف ہوتے نعمت کے قریب بیٹھا۔ اس کا ہاتھ اب بھی نعمت کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ وہ اب ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر پھیلے بے چینی کے تاثرات اسے قریب محسوس کرتے ہی ختم ہوئے تھے۔ چہرے پر ڈھیروں سکون دیکھ سرار پاشا خان لب بھینچ کر رہ گیا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ ایپیسوڈ نمبر 17 آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔